کیا بائبل مقدس کے یسوع المسیح اور قرآن کے عیسیٰ مسیح یہ ایک ہی شخصیت ہیں یا یہ فرق شخصیات ہیں؟ اور ان کے اندر کیا جو باتیں متفرق پائی جاتی ہیں یا یکساں باتیں وہ کون کون سی ہیں؟ کیونکہ کنفیوژن بھی ہوتی ہے اور سمجھ بھی نہیں آتی، کیونکہ مسیح تو یہ نہیں مانتے کہ یہ ایک پرسنالٹی ہے، جبکہ جو مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہی ہیں، اور جو باتیں قرآن میں درج کر دی گئی وہ ایکچولی ٹھیک درج کر دی گئی، پیچھے جو باتیں وہ درست نہیں تھی۔ کچھ وہ مانتے ہیں، کچھ وہ نہیں مانتے، اور جو مانتے ہیں وہ صرف قرآن کی ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ جتنی بائبل میں باتیں لکھی ہیں موسٹلی وہ نہیں مانتے۔ آج ہم اس کو تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں تقابلی جائزہ، تاکہ ہماری تھوڑی نالج ہمیں مل جائے۔ اور بعض مسیحی بھی بعض کا وہ عیسیٰ مسیح کو جو ہے نا وہ یسوع مسیح ہی سمجھتے ہیں۔ لیٹس سی کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ دو پرسنالٹیز ہیں یا یہ ایک ہی پرسنالٹی کی بات ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے تو جو یسوع مسیح کا لفظ ہے، جو یسوع نام ہے، اس کو ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہے جی بچانے والا۔ یہ عبرانی لفظ جو یہوشوا ہے وہاں سے ہے، اور گریک میں اور اردو ترجمے میں یسوع، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کی اگر لاطینی پیچھے سے دیکھیں تو وہ ہے آئسیوس، اور جو اسلامی نام عیسیٰ ہے وہ انہوں نے لاطینی جو اصطلاح ہے نا آئسیوس وہاں سے ہی لیا ہے، اور کوئنے گریک جو ہے یہ اس سے کنیکٹ ہوتا ہے، اور عربی میں عیسیٰ کا مطلب بھی بچانے والا ہی ہے یا نجات دینے والا، خدا کا نجات دہندہ۔ مطلب کے حساب سے دونوں سے بھی لگتے ہیں، چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی مسیح کی ہم بات کر رہے ہیں جس پر مسیحی ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کافی القابات جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں جو تھوڑے فرق بن جاتے ہیں، تھوڑے سیم بھی ہیں اسلام میں اور مسیحیت میں۔ اسلام میں جیسے ان کو پکارا گیا ہے جی عیسیٰ ابن مریم، اس کے بعد عبد اللہ یعنی اللہ کا بندہ لفظ استعمال ہوا ہے، لقب استعمال ہوا ہے، پھر المسیح ابن اللہ استعمال ہوا ہے، پھر المسیح عیسیٰ ابن مریم، المسیح ابن مریم۔ ابن مریم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی قرآن نے وہ ایمفسائز کیا ہے، لیکن مسیحیت میں یا بائبل میں ہمیں ابن مریم کی ایک بھی اصطلاح نہیں ملتی۔ مسیحیت میں جو اصطلاح ملتی ہے وہ ہے جی ابن خدا، مرکز 1:1، خدا کا بیٹا، خدا تعالیٰ کا بیٹا، مولود مقدس، ستودہ کا بیٹا، ابن آدم، ابن داؤد، یہ اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں، اور ابن مریم کی اصطلاح خاص طور پر بالکل بھی استعمال نہیں ہوتی۔ اور اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ جو بائبل مقدس ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ ابن خدا ہے، وہ مجسم کلمہ ہے، وہ ایسا پیدا نہیں ہوا بلکہ اس نے جسم لیا ہے۔ جبکہ اسلام کے مطابق جو ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ کی بالکل جیسے عام انسان پیدا ہوتے ہیں، پیدائش ہوتی ہے ویسی تھی، لیکن وہ باپ کے بغیر پیدا ہوا۔ یہ مشترک بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے اور ان کے پاس معجزوں کی قدرت بھی تھی۔ چند باتیں ہیں جو میل کھاتی ہیں۔ اچھا، لیکن جب ہم پیدائش کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو تھی وہ چلی گئی تھی دور بالکل بیابان علاقے کی طرف، مشرق کی طرف، پورب کی طرف، اور وہاں پر جو ہے نا کھجور کے پیڑ کے نیچے جو تھا نا وہاں سے ایک نہر نکلتی تھی، تو وہاں پر وہ تھیں، اور وہاں سے انہوں نے کھجور کی جو جڑ تھی نا وہاں سے ان کو کھجور دی، اور اللہ نے مہیا کیا وہاں پہ، اور انہوں نے کھائی، وہ تازہ دم ہوئی سے۔ اندازہ دیا جاتا ہے، ایسے شیڈو دیا جاتا ہے کہ وہاں پر ہی پیدائش ہوئی ہے، اور اس کے بعد صورت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پھر واپس بھی آتی ہیں اپنے لوگوں میں۔ تو کوئی ایسا ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ہے، یعنی کہ جبکہ انجیلوں میں ہم دیکھیں تو بارہا بار مسیح کی پیدائش کو خاص فوکس کر لکھا گیا، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ جو ہے نا ان کی پیدائش جو تھی وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی تھی، ہاں جی، اور ان کی پیدائش یہودیہ کے بیت لحم میں ہوئی تھی، چرنی میں ہوئی تھی، اور مجوسی وہاں پر تھے، مقدسہ مریم تھی، یوسف تھے، اور اس کے علاوہ چرواہے آئے تھے سجدہ کرنے کے لیے، اور وہ جو تھا نا استبل تھا جہاں پر پیدائش ہوئی۔ تو بڑا ہی لوکیشن اور جگہ ایگزیکٹلی پن پوائنٹ کر کے ڈیٹیل کے ساتھ واقعات لکھے ہوئے ہیں، جبکہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں، ہلکا سا شیڈو سا دیا ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اور پھر ایک اور بڑا فرق پیدائش کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا جبرائیل آئے تھے اور اللہ کا روح جو ہے نا پھونکا تھا، تو وہ اللہ کا روح ان میں پھونکا گیا، اسی لیے روح اللہ بھی کہا جاتا ہے، ایک جو لقب ہے۔
لیکن مسیحت میں روح نہیں تھا پھونکا گیا۔ مسیحت میں یہ کہا جاتا ہے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی تھی۔ جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ تو حاملہ ہوگی، روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا، اور اس سبب سے وہ جو لڑکا ہے وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا، وہ مولود مقدس کہلائے، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے۔ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے، اور وہ انہوں نے تجسم لی ہے، یہ تجسم المسیح ہے جو ہمارا ایمان ہے، مسیحی ایمان ہے۔ وہ ایز سچ حضرت عیسیٰ کی طرح وہ پیدا نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، بے شک وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن کریشن کے معنوں میں نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ وہ اس حضرت عیسیٰ کو ملائکہ میں بھی شمار کرتے ہیں، فرشتوں میں بھی شمار کرتے ہیں، جبرائیل کے ساتھ کے فرشتوں میں شمار کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہوہ وٹنس والے بھی، ہاں جی، وہ بھی کریشن کے معنوں میں لیتے ہیں، اور یسوع مسیح کو وہ بھی فرشتوں کے برابر بھی لے کر آتے ہیں، لیکن خدا کے برابر وہ نہیں مانتے۔ جبکہ مسیحی جو ہیں وہ خالصتاً وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا تخت چھوڑا اور وہ زمین پر آیا، کلسیوں فلپیوں، تو وہ ڈیٹیل سے باتیں بھری پڑی ہیں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ پیدائش کے وقت ایک بڑا ہی عجیب غریب معاملہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پیدائش کے بعد کی ہی تھوڑی سی بات ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ قرآن کہتا ہے پنگوڑے میں ہی، پالنی میں ہی وہ بولنے لگ گیا، ہاں جی، کہ میں جو اللہ کا نبی ہوں اور مجھے نبوت ملی ہے، اور انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد لکھا کہ وہ نہیں بولے جب تک وہ بچے جس عمر کو پہنچ جاتے ہیں بولنے کی، تب تک وہ نہیں بولے، لیکن چونکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ نشانی تھی، تو اس لیے جو ہے نا وہ یہ ایک معجزاتی بات ہے، جبکہ مسیحیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بچپن کا اگر ہم واقعہ دیکھیں تو جو لوکا میں خاص طور پر درج ہے وہ 12 سال کی عمر کا واقعہ ہے، وہ بالکل ماں باپ کے تابع تھے جیسے انسان ہوتے ہیں، اور وہ لکھا کہ وہ خدا کی حکمت میں اور قد و قامت میں اور انسانوں کی نظر میں وہ مقبولیت پاتا کہ وہ ترقی کرتا کہ، یعنی کہ جیسے کہ ایک عام انسان بڑا ہوتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اور وہ ویسے ترقی کرتا ہے ویسے ہی، اور ان میں تھوڑی علم کی اور خدا کے روح کی تقویت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ وہ جو سوال کرتے تھے لکھا ربی دنگ رہ جاتے تھے جب وہ ہیکل میں جاتے تھے، اور آتے تھے سال میں ایک دفعہ لازمی جاتے تھے ان کے ماں باپ ان کو لے کے، تو لکھا کہ وہ دنگ رہ جاتی تھی، ایون مقدسہ مریم بھی دنگ رہ جاتی تھی کہ، اور وہ نظر کرتی تھی کہ یہ، اور وہ لکھا اپنے اس نے دل میں رکھا یہ ساری باتیں وہ دیکھ کے کہ اس کے اندر یہ حکمت کہاں سے ہے، لیکن وہ بچپن میں یا پنگوڑے میں یا وہ بولے نہیں۔ اس کے علاوہ قرآن میں یہ بھی ہے کہ جو ہے حضرت عیسیٰ جو ہے نا وہ بچپن سے معجزے کرتے تھے، وہ پرندوں کو پکڑتے، پرندوں کو مٹی سے بناتے تھے اور ان میں پھونکتے تھے تو وہ اڑنے لگ جاتے تھے۔ اس کے علاوہ مردے زندہ کرنے کی بھی ان کے پاس قدرت تھی، معجزات میں کافی وہ مانتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی کے طور پر یہ کام، ان کے ہاتھ میں شفا کی قدرت رکھی ہوئی تھی، اور جو کوڑ کے مریض ہوتے تھے ان کو، مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے۔ تو یہ باتیں اناجیل میں بھی بھری پڑی ہیں، لیکن بچپن کے معجزے کا کوئی واقعہ نہیں ہے، بلکہ پہلا معجزہ جو یسوع مسیح کا وہ قانا گلیل میں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ پیچھے کوئی معجزہ نہیں ہے، اور وہاں پہ بھی خداوند کہتے ہیں مقدسہ مریم کو اپنی ماں کو کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام ہے کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، لیکن انہوں نے وہ معجزہ کیا تھا، تو وہ مطلب ایڈلٹ ایج میں تھے جب جا کے کیا۔ اس کے علاوہ جو معجزات ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ 30 سال کی عمر میں جب روح القدس نازل ہوا ہے کبوتر کی مانند، اور وہ روح سے معمور ہو گئے، بھر گئے، تو اس کے بعد پھر معجزے ہی معجزے اور تعلیم ہے اور منسٹری ہے یسوع مسیح۔ تو یہ بہت بڑا ہمیں فرق دکھائی دیتا ہے۔ قرآن ایکچولی مسیح کے بارے میں بڑی کوئی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں باتیں بتاتا، ہلکا سا شیڈو دیتا ہے، ٹچ کرتا ہے، دیٹس اٹ۔ اچھا جی، پھر اس کے علاوہ حلیہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اب قرآن نے یہ تھوڑی سی احادیث اور دوسرے، وہ کہتے ہیں کہ وہ گھنگریالو بالوں والے تھے، ریڈ کلر تھا، گندمی رنگ تھا ان کا، چوڑا سینہ تھا، درمیانے قد کے تھے، اور روایات میں کہ بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، اور جو پیغمبر اسلام ہے انہوں نے بھی ان کو دیکھا تھا، اور اس کے علاوہ بھی روایات ہے کہ یہ حلیہ ان کا ایسا تھا۔ جبکہ مسیحیت میں ہم دیکھتے ہیں ایک تصوراتی سی تصویر ہے جو بڑی پاپولر ہے، لیکن وہ مسیح کی تصویر نہیں ہے، وہ ایک تصوراتی خیال سا ہے بس۔ تو بائبل مقدس میں کہیں پر اس کا حلیہ، شکل و صورت، خد و خال سچ نہیں لکھے ہوئے۔ اچھا، پھر جو سب سے بڑا فرق، آخری بات کر کے ختم کریں گے، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے،
آخری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ زندہ اٹھا لیے گئے، جیسے لکھا ہوا ہے کہ وہ لکھا ہے کہ اور انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ وہ کہتا ہے جی اللہ نے اٹھا لیا۔ اس پہ بھی دو تفسیر پائی جاتی ہے، آدھے لوگ نہیں مانتے کہ زندہ اٹھا لیے گئے، وہ کہتے ہیں عزت دینے کے معنوں میں یہ بات ہے، لیکن زیادہ تر اسلامی جو ہیں وہ اسکالرز مانتے ہیں کہ وہ زندہ اٹھا لیے گئے۔ اچھا، زندہ تو اٹھا لیے گئے، لیکن یہ جو بات لکھی ہے کہ مشتبہ کر دیا گیا، شک و شبہ میں ڈالا، کوئی اور صورت کا آدمی دے دیا گیا، وہ یسوع مسیح کو انہوں نے مصلوب نہیں کیا، تو یہ ساری کی ساری بات یہ ٹوٹل جھوٹ، کیونکہ انجیلوں کا جو محور ہے، جو مرکز ہے، جو نیا عہد نامہ شروع سے متی سے لے کے تو آخری خط تک جو ہے نا، وہ بار بار یسوع مسیح کی مصلوبیت، اس کا مردوں میں پڑنا، کفنایا جانا، دفن ہونا، اور مردوں میں سے جی اٹھنا، اور اس کے بعد آسمان پہ اٹھایا جانا، یہ مسیحت کی بنیاد ہے، یعنی کہ اس پہ دو راہ ہے ہی نہیں۔ اور اتنی بڑی بات ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں یار، یہ اللہ نے ایسے کر دیا۔ اچھا، اور اس کے انگینسٹ کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی ان کے پاس وہ نہیں ہے، صرف آیت قرآن کی۔ اور قرآن بھی دیکھیں، قرآن اپنا 700 سال کے بعد ملتا ہے، اور ہمارے پاس تو کلام ہے، لیکن نبیوں کا وہ کلام ہے، وہ صحائف ہیں جو معتبر مانے جاتے ہیں۔ سو اس لیے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ یہ جو حضرت عیسیٰ ہے یہ ایک دوسرے نبی کی بات ہے، یہ یسوع مسیح کی بات نہیں۔ بے شک نام قریب ہے، بے شک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ساری بات جو ہے یہ یسوع مسیح انجیلوں سے ایسا سچ نہیں ہے۔ بڑی باتیں ہم نے دیکھی، کتنی فرق باتیں ہیں۔ انجیلوں میں جس یسوع کی بات ہے وہ تو نجات دہندہ ہے، وہ اس نے اپنے لہو سے کفارہ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنا لہو لے کر آسمان پہ گیا، اس نے موسوی شریعت کے مطابق صحائف کو پورا کیا ہے اور پھر آیا۔ جبکہ قرآن کسی طریقے سے کسی صحیفے کو کوٹ نہیں کرتا ہے کہ یسوع کہ حضرت عیسیٰ کیسے، کب، کہاں۔ جیسے انجیلیں جو ہیں وہ ریفرنس دیتی ہیں بار پرانے عہد نامے کا، ایسے کہا گیا تھا، ایسے ہوگا، یہ نبوت تھی، یہ پیشن گوئی تھی، یہ اس ٹائم پہ پوری ہے، پیدائش پہ، ان کی مصلوبیت پہ جب کلام دے رہے ہیں، تو کلام اپنے آپ کو صحائف سے ثابت کرتا ہے ساتھ ساتھ، جبکہ قرآن میں ایسی بات ہمیں قطعی طور پر دکھائی نہیں دیتی۔ اس لیے پالوس ایک خاص بات کرتے ہیں، پالوس کہتے ہیں کیونکہ جو آتا ہے اگر وہ کسی دوسرے یسوع کی منادی کرتا ہے جس کی ہم نے منادی نہیں کی، یا کوئی اور روح تم کو ملتی ہے جو نہ ملی تھی، یا دوسری خوشخبری ملی جس کو تم نے قبول نہ کیا تھا، تو تمہارا برداشت کرنا بجا ہے۔ کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا کہ تمہیں کوئی اور نئی خوشخبری یا نیا یسوع تمہیں تعلیم دے۔ حضرت عیسیٰ نیا یسوع ہے اسلام کے مطابق، ٹھیک ہے نا، مسلمان مسخ شدہ ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ کسی کی شخصیت کو بتایا ہی نہیں اور بلکہ اس میں بگاڑ پیدا کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے ہمیں اس سے کنفیوز نہیں ہونا، ڈیفیوز نہیں ہونا، ہاں جی۔ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ علیحدہ پرسنالٹی ہے، ان کی جینیالوجی علیحدہ ہے، وہ بندہ ہی علیحدہ ہے۔ یسوع مسیح جو ہے خدا کا بیٹا جو ہے وہ صحائف انبیاء کے مطابق، شریعت توریت کے مطابق، ٹھیک ہے جی، وہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ مسیح ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ تو صرف وہاں سے وہ تھوڑا نکال کے جتنا کو ہے، اور بڑی تھوڑی باتیں شیڈو ٹائپ ہے۔ انجیل تو ہے ہی مسیح کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے پالوس کہتے ہیں کہ اگر کوئی روح بھی یا کوئی فرشتہ بھی تمہیں آ کر کسی اور یسوع کی منادی دیتا ہے نا، تو ہرگز یقین نہ کرنا۔ کہتا ہے اگر میں بھی دوبارہ آ کے کسی اور یسوع کی بات کروں نا تو میرا بھی یقین نہ کرنا۔ کین یو امیجن؟ اور یہ 700 سال کے بعد آ کر تو کسی اور یسوع کی مسیح کی منادی کی جا رہی ہے، یہ غلط ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ بتیرے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، ہاں، بتیرے مسیح آئیں گے کہ میں مسیح ہوں آخری زمانہ میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے مسیحوں کو اس سے کنفیوز نہیں ہونا۔ آمین۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں اور زندہ ہے، وہ یہوہ باپ کے ساتھ وہ تخت پر بیٹھا ہے۔ سو خدا باپ، خدا بیٹا اور پاک روح القدس، یہ خدا کی ذات اقدس ہے۔ گاڈ بلیس۔